اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ کالز لے لیں جب تک آپ ہیں علی بھائی. کچھ کالز لیتے ہیں ویورز کا, جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں نا. ابھی آپ بھی سنیں لوگ کیا کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. موافق مخالف جو کال کرنا چاہے, واٹس ایپ نمبر ہے آپ لوگوں کے پاس, کال کریں, آپ کے کالز کا جواب دیتے ہیں. کوئی سوال کرنا چاہتا ہے بھائی, کوئی علی بھائی کو کچھ کہنا چاہتا ہے, ادب کے ساتھ, محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ ان سے بات کریں, ٹھیک ہے نا. بات کریں بھائی. السلام علیکم. کہاں سے فون کر رہے ہیں؟ سر میں پاکستان سے بول رہا ہوں, حسن بھائی, علی حسنین بول رہا ہوں. پہلے بھی میں نے آپ کو 2-3 دفعہ کال کی ہے, ہر سیشن میں تقریباً. بات کریں. اچھا سر, میں نے آپ سے نا 1-2 بات کرنی تھی اہل تشیع کی کچھ روایات کے متعلقہ. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں, کیونکہ وہ پہلے جو ہمارا موضوع چل رہا تھا وہ چل رہا تھا خلافت امامت کے لحاظ. تو میں نے آپ سے پوچھنا تھا جس طرح رجال کشیع ہے اور یار ہمارے پاس مہمان بیٹھے ہیں, ہمارے پاس مہمان بیٹھے ہیں, ان کا احترام کریں, آپ ان سے کچھ بات کریں. جو گفتگو چل رہا ہے میرا ان کے ساتھ 2 گھنٹہ, یعنی ہم نے یہ دیوار سے بات کتنے دیر, آپ کوئی اور موضوع لے کے آ جاتے ہیں. اسی جو بات کی اسی کے متعلق بات کرو. ہاں, یہ ہماری بے عزتی ہے, مہمان کی بے عزتی ہے کہ جیسے ہم بھائی آپ آ گئے اتنے بڑے صاحب آ گئے, وہ موضوع ہی چینج کرنا چاہتے ہیں. بھائی اسی موضوع کے متعلق بات کرنا ہے تو بات کریں, وہی اللہ دوسرے لوگوں کو بات کرنے دیں. اوکے سر, اوکے. میں علی الحسن نقوی صاحب میری بات سن رہے ہیں ابھی, ان سے بات کر جی بالکل سن رہے ہیں جی. اچھا, علی الحسن نقوی صاحب کے جو استاد ہیں یہ مولانا اسحاق صاحب, اور جو ہیں وہ جو محمد علی مرزا صاحب, ان کا جو آج انہوں نے سوال کیا نا والدین مصطفیٰ کے بارے میں جو بات, تو علامہ جو ہے مولوی اسحاق صاحب, ان کا یہ موقف تھا میرے پاس, ان کا کلپ بھی موجود ہے. ان سے کسی نے یہ سوال کیا نا جب جناب رسول خدا کے والدین کے بارے میں, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بکواس ہے, اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرنی چاہیے, اور انہوں نے اس طرح ٹال مٹول سے کام لیا, ٹھیک ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وقت کا ضیاع ہے, آپ کو اپنی نمازوں کا اور روزوں کا فکر ہونا چاہیے, اور آپ کو اپنی آخرت جو ہے نا اس کے بارے میں مہمان کرنا چاہیے. اچھا, یہ تو مولوی اسحاق صاحب کا بیان ہے. اور جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب جی, ان کا پورا ایک کلپ ہے, اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, ان پہ اعتراض کروں میں, مطلب مجھے ان سے جواب چاہیے اس بات کا. محمد علی مرزا صاحب یہ کہتے ہیں جناب رسول خدا کے والدین کے بارے میں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں روایات موجود ہیں, مسلم شریف میں بھی جو روایات اپنے پیش کی ہیں, اس کے علاوہ نسائی اور ابن ماجہ جو ہے نا, ان کی کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے جناب رسول خدا کی والدہ والی. اور انہوں نے اوپر ان کا ہیڈنگ بھی جو ہے نا وہ مشرقین کی قبر جو ہے نا اس طرح کا نزولہ میں درج کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں اگر کوئی بندہ جناب رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین جو ہیں ان کے بارے میں ان روایات کی روشنی میں کفر اور شرک یا اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے, تو محمد علی مرزا کہتے ہیں کہ میرے نزدیک وہ گستاخ نہیں ہے. مطلب وہ جناب رسول خدا کی والدین کو اگر وہ کافر اور مشرک سمجھتا ہے تو وہ گستاخ نہیں ہے. یہ علی الحسن نقوی صاحب کے توسل سے محمد علی مرزا صاحب سے یہ بات کرنا چاہوں گا, ان سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اگر اہل تشیع میں سے کوئی بندہ جناب ابو بکر, جناب عمر یا جناب عثمان, ان تینوں خلفاء کی شان میں اس طرح کے الفاظ کہے تو آپ اس کو تو گستاخ کہتے ہیں. آپ اس کے بارے میں, جس طرح اہل تشیع کا ایک ذاکر ہے, پچھلے نا 1-2 سال پہلے نا آصف رضا الوی, اس نے حضرت ابو بکر کے بارے میں کفر کا عقیدہ کلیم کیا. اس نے کہا کہ حضرت ابو بکر نعوذ باللہ کافر. انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر پورا 1 گھنٹے کا کلپ ریکارڈ کرایا اور انہوں نے گستاخ اور یہ سارا کچھ کرا, ٹھیک ہے. تو میرا ان سے یہ سوال ہے علی الحسن نقوی صاحب سے کہ اگر آپ ان دونوں کی سائڈ لیتے ہیں, اگر وہ دونوں مثال کے طور پہ جن کو آپ محدث اعظم کہتے ہیں زبیر علی زئی صاحب, وہ بھی یہ کہتے تھے کہ میں صرف اس بارے میں خاموشی اختیار کرتا ہوں. بھائی آپ کیوں خاموشی اختیار کرتے ہیں؟ آپ جناب رسول خدا کے والدین کے بارے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں, ان کو کافر اور مشرک کہنے والوں کو آپ گستاخ تک نہیں کہتے, اور آپ مولانا اسحاق کے زبانی آپ اس موضوع کو اس لائق ہی نہیں سمجھ کے اس کی بات کریں. تو پھر حضرت ابو بکر, عمر اور عثمان جو ہیں وہ تو زیادہ سے زیادہ رسول خدا کے غلام ہیں, ان کے بارے میں اس طرح کا اعتراض ہو تو پھر آپ کے مطلب وہ جو ہے وہ سر کے اوپر بال کیوں چڑھنے لگ جاتے ہیں. اگر آپ جناب رسول خدا کے والدین کے بارے میں اس سب کو برداشت کریں تو ان کے بارے میں کیوں نہیں کرتے؟ سمجھ آ گئی وہ جواب. ابھی علی الحسن صاحب کو جواب دینے دیں گے, ٹھیک ہے نا. علی بھائی کہہ دیں کچھ ان کے جواب میں, کچھ کہنا ہے؟ جی اس میں یہ جی کہ بہتر تو یہی ہے کہ انجینئر صاحب کا ای میل ایڈریس ہے mirza_95@yahoo.com, mirza_95@yahoo.com, اور ان کا سرکاری نمبر ہے باقاعدہ 032159000162. اور مفتی اسحاق صاحب کا جہاں تک تعلق ہے تو ان کے شاگرد ہیں علامہ کاشف علی صاحب, جو ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے. ان کا نمبر میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں بھائی, اور میں انجینئر کے متعلق نہیں پوچھتا, دوسروں کے متعلق, آپ کے متعلق پوچھتا ہوں. دیکھیں ہمارے متعلق یہ بات بہت زور و شور سے بیان کیا جاتا ہے, اور اس پہ بہت زور دیا جاتا ہے جناب ابو طالب علیہ السلام نستجیر باللہ مومن نہیں تھے, مسلمان نہیں تھے. جب آپ کے اپنے کتب میں صحیح احادیث جس کے متعلق آپ کہتے ہو یہ اجماعی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ دونوں غیر مسلمان, کافر, نستجیر باللہ جہنمی ہیں, جہنم میں اس حد تک, اور ابو طالب علیہ السلام کے متعلق تو یہ ہے کہ وہ صرف گھٹنے تک یا پیر کے پسلی تک جہنم میں. جب آپ کا اپنے عقیدہ یہ ہے تو کیا آپ کو حق پہنچتا ہے, آپ کے علماء کو حق پہنچتا ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے متعلق یہ سوال ہی اٹھائیں؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہتے ہو تو شیعوں سے کیوں ڈیمانڈ کرتے ہو کہ ان کے وسیع کے والد, وہ نہ صرف والدہ کے لیے نہیں, والدہ کو تو بالاجماع مسلمان ہے, مومنہ ہے, جناب فاطمہ بنت اسد, ان کے والد کے متعلق شیعہ جواب دے دیں. آپ مجھے بتائیں یہ کوئی انصاف ہے, اس میں کوئی معقول بات ہے؟ آپ بتائیں علی بھائی. میرا تو بالکل اس پہ
کلی طور پہ والدین کا بھی ہے. اور حضرت ابو طالب کے معاملے میں تو میں تقریباً کوئی یہ جو شیعہ سنی اور یہ جو انصاب کا میرا زیادہ شوق ہے نا، تو اس سے بھی پہلے میں حضرت ابو طالب کے کافی جو ہے وہ علماء سے رابطہ کیا تھا. اور جو ہمارے سادات علماء ہیں وہ تو تقریباً آپ سمجھ لیں 99.9%، اور باقی بھی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ان کے ایمان کی قائل ہے، ایسی بات نہیں ہے. اور ہمارے ایک مفتی حنیف قریشی صاحب ہیں، بریلوی مسلک کے ہیں، تو وہ تو یہ ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں آپ کے متعلق میں نہیں پوچھ رہا، میں پوچھ رہا ہوں ان نواسب علماء، ناصبی ٹائپ کے علماء جو شیعہ کو تانا دیتے ہیں، کیا ان کو جب ان کا آپ ان کے اپنے کتب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ الفاظ ہیں، کیا ان کو حق پہنچتا ہے کہ شیعوں کو تانا دے دیں؟ اہل سنت کے اندر جو بعض گروہ ہیں نا، وہ تو سختی کے ساتھ اس چیز کے کہہ لیں. ایمان والدین نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو جہاں تک تعلق ہے نا، وہ تو جو بہت بڑی تعداد ہے، آپ سمجھ لیں کہ شاید 99% کہہ لیں کہ جو اس کے قائل ہیں. حضرت ابو طالب کا جہاں تک تعلق ہے نا، تو اس میں اختلاف ہے، لیکن اب بہت بڑی تعداد ان کی بھی ہو چکی ہے جو ایمان کے قائل ہیں. دیکھیں اگر والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ایمان کے قائل ہیں تو دلیل کے بغیر ہے، صحیح حدیث نہیں آپ لوگوں کے پاس. صحیح حدیث وہی ہے کہ وہ جہنم میں ہے، نستجیر باللہ. جیسے ابو حنیفہ جو آپ کا امام اعظم ہے، میں نے ان کا عقیدہ آپ کو دکھایا ہے، مسلم جو کہتے ہیں یہ احادیث اجماعی ہیں. آپ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا بھی لیکچر سن لیں، اور اس میں دیکھیں وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب وغیرہ جو یہ سیوطی نے اپنے کتاب میں جو لکھا ہے، یہ سب وہ احادیث کوٹ کرتے ہیں جو ضعیف ہے آپ کے مذہب میں. صحیح حدیث ہاں وہی ہے جو مسلم والی حدیث ہے جو میں نے آپ کو دکھایا. محمد بندیالوی صاحب تھے، ان کو شیخ الکل کہا جاتا تھا بریلوی مسلک کا. انہوں نے ایک رسالہ لکھا تھا جو کہ در حقیقت امام احمد رضا صاحب کا غالباً انہوں نے رد کیا تھا، اور بڑی شدت کے ساتھ کیا تھا. اور جو اس کو کیا جاتا ہے، اسی طرح جو شیخ احمد زینی دلان مکی تھے، مفتی اعظم کے سعودی عرب، انہوں نے بھی ایمان ابی طالب پہ کی تھی. تو وہ انہی روایات سے ایمان ثابت کرتے ہیں جو آپ پیش کر رہے ہیں. یہ آپ کو پڑھنی پڑیں گی. جب آپ میں نے روایات دیکھی ہوئی ہیں، روایت دونوں طرف کی دیکھی ہوئی ہیں، وہ جو ایمان والی روایت ہیں وہ ضعیف ہیں.